کدے اس سونے نال محبت کی نہیں؟ سبحان اللہ، میں اس کی محبت کی گل کر رہا ہوں، اس کی محبت کا جب نشہ چڑھتا ہے نا، جس کو اقبال کہتا ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، زمین اس کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، وہ عالم سے کرتی ہے دیوانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے دیوانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب، ہمارا داتا، ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، کسی کو معبود نہیں مانتے، ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ ہی ڈھیر دو میرے سامنے کہہ رہے ہو یا ہمیشہ کہتے ہو؟ ہماری زمین کی عاجزی کے لیے مقصود کون ہے؟ اولیاء برحق، انبیاء علی الراس والعین، رسل علی الراس والعین، ان کے وفادار برحق، صدیقین برحق، شہداء برحق، اولیاء کرام برحق، لاؤ ڈھونڈ کر کہیں سے اگر شاہ عبدالقادر گیلانی کا جوتا مل جائے، شاہ معین الدین چشتی کا جوتا مل جائے، لاؤ ڈھونڈ کر عبد المجید سر کا تاج بنا کر اپنے سر پہ رکھ لے، سارے اللہ کے وفادار بندے برحق، میں ان کا وہ میرے، میں ان کا وہ میرے، میں ان کا نام کا سوداگر نہیں ہوں، میں نے ان کے نام پر مارکیٹیں نہیں سجائی، میں ان کا نام لیوا ہوں، انہی کا مشن لیے پھرتا ہوں، جب ان کی آرزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ٹھیک ہے، چھوڑ ذرا اوپر والو، تمہارا ہی ادھر آئے اور ان کا ہی ادھر، ہماری زمین کی آرزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ سب ہی سے سب اللہ ہی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، انسانی زمین کی آرزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ادھر سے نہیں آواز آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، کیا کروں؟ دلے بیدار پیدا کر، دلے بیدار پیدا کر کہ یہ خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، انسانی زمین کی آرزیوں کے لیے مسجود ہر جگہ موجود اللہ الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، سینے پار لگانے والا، بیماریاں دور کرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، ہاں ربنا رب السماوات والارض، سبحان اللہ، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یہی کہا ان غار والوں نے بھی، امریکہ لانسی کو غصہ آیا، اس نے آگ برسائی، میدے کے بیماروں نے کہا مٹ گئے، میدے کے بیماروں نے کہا مٹ گئے، لیکن روح کے پاسداروں نے کہا صبر کا سر مکوا، سر مکوا، سر مکوا،
دے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. کیا خیال ہے؟ کربلا کا شہید، کربلا کا مظلوم شکست ہوئی ہے اسے یا کامیاب ہوا؟ یار کیا کہہ رہے ہو؟ صبر کا سر نہ کرا، صبر پکار دے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا. کیا خیال ہے؟ کربلا کا شہید، کربلا کا مظلوم شکست ہوئی ہے اسے یا کامیاب ہوا؟ یار کیا کہہ رہے ہو؟ پڑے ہوئے ہیں، معصوموں تک کو ذبح کر دیا گیا، جانوروں تک کو پانی ملا اور مظلوموں کا بند ہو گیا. جو دہتی آگ کے شوروں پہ سویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شوروں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے آدم کو دھویا وہ حسین، جو جماعتیں کی مسجد پر نہ ہویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا اونچا ہوا میرے سر، قیامت دہر میں اسلام اونچا ہو گیا. میں اب تاریخ رکھتا ہوں میرے سے بیماروں، تمہاری سوچ مختلف ہے، میری سوچ مختلف ہے. تم جس موت کو مٹ جانا کہتے ہو، میں اس موت کو رخ بدلنا کہتا ہوں. میں اس موت کو رخ بدلنا کہتا ہوں جو تمہیں شکست نظر آتی ہے، میری وہ عظیم فتح کی بنیاد بنتی ہے. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. صدر اجلاس محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، بولے تو نہیں، آج 21 نومبر 1986 ہم یہاں کل میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اور یہ پروگرام قافلہ انسانیت کے محسن اعظم فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے اور سننے کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہے. میں جب پچھلے دنوں سدا پورم ایجنسی کے پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، وہاں نوجوانوں کو کھڑا کیجیے جو بچوں کے شور پر کنٹرول کریں. مولانا محمد شریف صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے مجھ سے فرمایا اور میں نے حاضری کا وعدہ کر لیا تھا. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حسب وعدہ اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بجلی چلی گئی، اسے جانا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کے مین سوئچ پر جن لوگوں کے ہاتھ ہیں وہ جب رسول کے سچے غلام بن جائیں گے تو پھر سیرت کانفرنسوں سے بجلی غائب نہیں ہوا کرے گی. انگریز چلا گیا ہے، انگریزی نہیں گئی. انگریزی نہیں گئی ابھی تک. انگریز کے زمانہ میں
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، قرآن و حدیث اتنا مظلوم نہیں تھا جتنا اب مظلوم ہے۔ میں باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں، عیسائی ممالک میں یورپین ممالک میں نہ وہاں میرے داخلے پر پابندی لگتی ہے اور نہ وہاں کے کانفرنسوں سے بجلی غائب ہوتی ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کو ذبح کرنے کا منافقانہ کھیل صرف اس سرزمین پر کھیلا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر اسلام کو ذبح کرنے کا منافقانہ کھیل، بھائی ایک رخ پہ رہنے دو نہیں یا بند کر دو، تو اس کو بند کر دو، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کس کی طرف خیال نہ دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس کے آنے جانے سے آپ کا ذہن بھی آئے گا جائے گا تو پھر بات بگڑے گی، بات بنے گی نہیں۔ آپ اس کے نہ آنے سے خوش ہیں نہ جانے سے پریشان ہیں۔ آپ میری بات سنیں توجہ سے، جو پوچھوں اس کا جواب دیں۔ آپ سمجھے نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ کچھ جھولیاں بھر کے اٹھے نا یہاں سے، وقت کو اس کے صحیح مصرف کے مطابق خرچ کریں۔ حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہم کہہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ پروگرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے اور سننے کی غرض سے ترتیب دیا گیا ہے۔ جن حضرات نے اس میں محنت کی، قربانی دی، کوششیں کی، اللہ ان کی زندگی کو اپنے فضل و کرم سے سنوار دے۔ جس جس کا جتنا جتنا حصہ ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے اہل نظر پر کہ جب بھیجا ان میں اپنا آخری رسول، انہی میں سے نوریوں میں سے نہیں، ناریوں میں سے نہیں، خاکیوں کی اصلاح کے لیے خاکیوں میں سے بھیجا، اولاد آدم کی قیادت کے لیے اولاد آدم میں سے ہی اپنا رسول بھیجا، جس نے ان کی ذہنی اور عملی بیماریوں کا علاج قرآنی آیات سے کیا، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی بیماریوں کا علاج کیا،
انہیں پاک بنایا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ورنہ انسانی برادری کھلی گمراہی کی طرف جا رہی تھی، ہلاکت کی طرف جا رہی تھی، بربادی کی طرف جا رہی تھی. محمد عربی آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو اتنا جلدی نہ بھولا کریں، نہیں مجھے بھی خوش کریں نا ذرا. اس کا مطلب یہ کہ میں پشتو میں کہوں میں پشتو بولنا شروع ہو جاؤں گا، پھر آپ تنگ آ جائیں گے اور آپ کہیں گے اردو میں بولیے. ستاؤ نہیں مجھے، تھکا ہوا ہوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بربادی کو آبادی سے بدل دیا، ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دیا، جہالت کو ہدایت سے بدل دیا، ظلم کو عدل سے بدل دیا. ظلم کو عدل سے بدل دیا، عداوت کو اخوت سے بدل دیا، دشمنی کو دوستی سے بدل دیا. جو ٹوٹ گئے تھے انہیں جوڑ دیا، جو منفصل تھے جو منتشر تھے انہیں متصل کر دیا، جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مصداق بن گئے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. پھر خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو خود بیمار تھے انہیں ایسا مسیحا ملا، انہیں ایسا معالج ملا کہ اس کی تعلیمات نے انہیں صرف صحت مند ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے لیے معالج بنا دیا. قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی. وہ ہلاکتیں کیا تھیں؟ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غمزدہ انسان آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پہ ملال تھا، رنج
اور دکھ کی تصویر بن کر آیا. کہنے لگا اللہ کے محبوب میں بہت بڑا مجرم ہوں، بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، مجھے سکون دلوائیے. میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا، اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، ساری قوم یہی کر رہی تھی. کہنے لگا مگر قوم 9 مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی، چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی، شعور میں قدم رکھ چکی تھی. اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، زندگی کی بھیک مانگی تھی، پھر پوری تفصیل بتائی. گھر میں بچے کی امید تھی. میں سفر تجارت پر جا رہا تھا، گھر میں کہہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا. واپس آیا، بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اسے زندہ درگور کر دیا تھا. کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں، اس کی باتیں میرے دل میں اترتی گئی. اس کے چہرے میں اتنی کشش تھی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی. وہ بولتی تھی تو میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی. میں نے حسرت بھرے لہجے میں بیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے، وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیٹی ہے. بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے، بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا. کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیٹی ہے. جب تو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی، میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ اسے زمین میں دفن کر دوں، لیکن تیرے ڈر سے میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑا ہوا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا بس میرے آقا جب پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی، جہالت بیدار ہوئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. گڑھا کھودنے کے لیے کدال اٹھائی، بیوی سے نظر بچا کر بچی کی انگلی پکڑی اور جنگل میں چلا گیا. شدید گرمی کا موسم تھا، بچی کو درخت کے سائے میں بٹھا دیا، خود گڑھا کھودنے لگا، پسینے میں نہا گیا. وہ بچی سائے سے اٹھ کر آئی
اور اپنے دوپٹے سے قاتل باپ کے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگی. کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھودتے ہیں؟ جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے. یہ غیر متوقع غیر انسانی جواب سن کر بچی لرز گئی. کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے کیوں؟ کون سی خطا ہو گئی؟ کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے؟ جہالت کا مارا ہوا باپ کہنے لگا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی جرم ہے. ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا کرتے. بچی نے زندگی کی بھیک مانگی، وعدہ کیا زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تہرائے. فرمایا پھر تو نے اس کی اپیل منظور نہ کی؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے محبوب مجھ پر دہشت سوار تھی. میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں پھینکا، وہ تڑپتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا. اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی. فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور غلطی تو نے زمانہ کفر میں کی تھی، لیکن میرے سامنے سے اٹھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے. کل کے روشن ضمیروں، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وقار عطا کیا. پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمت عالم احترام میں کھڑے ہو جاتے، شفقت میں کھڑے ہو جاتے. فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے، سوختنی بھی نہیں ہے، نہ یہ بکنے کے قابل ہے کہ اسے منڈی میں بیچو، نہ یہ جلانے کے قابل ہے کہ اسے زندہ درگور کر دو. بیٹی تو صرف قابل رحم ہے، قابل رحم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے. پوچھا صحابہ نے حضور کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نام اچھا رکھے. حضور نے اپنی بیٹیوں کے نام کتنے اچھے رکھے. پہلی بیٹی کا نام، حضور کی بیٹی کا نام یا رب. سن لیا اپنی حضرت جی. میری یہ قوم ہے، میں ان کو صدقے جاؤں، یہ میرے سنی ہیں. کتنے سادے، کتنے بے خبر. یہ سیدہ فاطمہ تو حضور کی آخری اور چھوٹی بیٹی. آپ کو تو آتا ہے، اپنی قوم کو بھی پڑھوائیے نا میرے عزیز، انہیں بھی تو سکھوائی. ترواہ صاحب اپنے ریور کی بھی تو خبر لیجیے نا. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب. اور آج حضرت سے درخواست کرتا ہوں، مانیں گے تو آگے بیان کروں گا، نہ مانیں گے تو بیان نہیں کروں گا، یہی ٹھہر جاؤں گا. مانیں گے نا؟ جمعہ کے خطبے میں حضور کی 4 بیٹیوں کا نام لیا کریں.
انشاءاللہ خطبہ میں دے دیتا ہوں. میری جماعت نے وہ خطبہ چھپوایا ہے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت میں. ہم نے اس کی ہزاروں کاپیاں پاکستان میں اور بیرونی ممالک میں مفت تقسیم کی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں خطبے میں جمعہ کے خطبے میں حضور کی ایک بیٹی کا تذکرہ ہونا چاہیے یا چاروں بیٹیوں کا نام آنا چاہیے؟ بیٹی ہونے کے ناطے سے ہر بیٹی پیاری ہوتی ہے نا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں بیٹیاں عزیز تھی نا. یہ جو زینب ہے نا بڑی بیٹی حضور کی، شاید آپ کو معلوم ہو یہ شہیدہ ہے، شہیدہ. اس پر مشرکین نے ستم ڈھائے تھے، یہ شہید ہو گئی تھی. ان کی ایک بیٹی تھی امامہ بنت زینب، امامہ بنت ابو العاص اموی بنت زینب، حضور کی نواسی. بیٹی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ المسح. یہ المسح تھی. کون؟ حضرت امامہ المسح تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی المسح امامہ کو کبھی کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، کبھی باہوں میں لے لیتے تھے، کبھی اس کا ماتھا چومتے تھے، کبھی اس کی زلفیں چومتے تھے. پھر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آنسو بہنے لگتے تھے، فرماتے تھے لوگوں یہ میری پیاری زینب کی نشانی ستائی گئی اور شہید ہو گئی. میں یہ کیونکہ میری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں تک پہنچیں گی. میں وہ خطبہ پڑھ دیتا ہوں جمعے کا، تاکہ جن علماء کرام تک یہ میری آواز پہنچے وہ یہ خطبہ پڑھا کریں. دوسرا خطبہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والابرار صاحب النبي في الغار والمزار افضل الصحابة بالتحقيق خلیفۃ النبی بلا فصل امامنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالصواب والعادل بالکتاب امامنا بالحق امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قرأت القرآن إمامنا بالحق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى امامنا بالحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى السيدين السندين السيدين ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى السيدات الطاهرات الاربعة بنات النبی زینب ورقیہ وام کلثوم وفاطمہ وعلى ازواجہ خصوصا على خدیجہ وعائشہ وحفصہ وزینب وام حبیبہ وعلى سائر ازواجہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم والباقین من العشرۃ المبشرہ الى آخرہ. آگے پھر وہی جو آپ پڑھتے ہیں. تو حضور نے اپنی بیٹیوں کے کتنے پیارے نام رکھے. پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ
رقیہ جزاک اللہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے۔ پہلا احسان یہ کرے کہ بیٹیوں کا نام اچھا رکھے، پھر انہیں تعلیم دلوائے، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ خود کو اور خدا کو پہچان سکیں، پھر ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے اخلاق سنوارے، پھر جب وہ حد بلوغ میں قدم رکھیں تو ان کے لیے اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہوگا اسے بتا دو وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ عصر حاضر کی بیگمات نے امریکہ اور برطانیہ کے معاشرے کو دیکھا ہے، مغربی سوسائٹی کے جھوٹے آبوتاب کو دیکھ کر اسلام سے دور چلی گئی ہیں، ورنہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا کے کسی نظریے نے وہ مقام عورت کو عطا نہیں کیا۔ مغرب نے تو عورت کو بیچا، صابن کی 2 روپے کی ٹکیا بھی عورت کی نمائش کے بغیر نہیں بیچتا انگریز۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت ماں ہے۔ عورت رقاصہ نہیں ہوتی، ڈانسر نہیں ہوتی، اور نہ وہ سنگر ہوتی ہے۔ جب ڈانسر اور سنگر بن جائے وہ عورت نہیں رہتی، پھر بدبو کا مجسمہ رہ جاتی ہے، غلاظت کی بوری رہ جاتی ہے۔ عورت کی زندگی کے 4 مرحلے: بیٹی، بہن، بیوی، ماں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے، عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی عظمتیں ہوتی ہیں، عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت بتائی گئی۔ حالانکہ محنت باپ کرتا ہے، ملازمت بیچارہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے روٹی کمانے کے لیے، گھر کی ساری رونقیں اس کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جنت ماں کے قدموں میں۔ اس لیے کہ بچے کی پرورش میں جو قربانی وہ دے سکتی ہے باپ نہیں دے سکتا۔ باپ چاہے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن رات کے 2 بجے اگر بچہ رونا شروع ہو جائے تو اس کا غصہ قابو میں نہیں آتا ہے قابو میں۔ چپ کرواؤ ان سے، چپ چھا چپ چھا، بچے کو بیچارے کو کھاتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگا آج میرا بیٹا میرے کمرے میں سوئے گا، وہ کیا کہتے ہیں بیڈ روم میں، اس کو میرے بیڈ روم میں سلاؤ، آج ہم اپنے بیٹے کو اپنے پاس سلائیں گے۔ ماں کہنے لگی نبھ نہیں سکے گی، تمہاری نیند اور تمہارا آرام خراب ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے ساتھ ہر رات سوتا ہے، تم گزارا کر لیتی ہو، میں ایک رات بھی گزارا نہیں کروں گا، آخر میں باپ ہوں۔
تمہیں اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم سلا دو۔ اس نے کہا اچھی بات، بیٹے کو سلا دیا۔ سوتے وقت بچے کو اس نے دودھ کا گلاس دیا اور خود پانی پیا۔ بادشاہ نے، بچہ کہنے لگا کہ ہم بھی پانی پیئیں گے۔ بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا تم دودھ پیو۔ کہنے لگا نہیں، دودھ میں پانی ملا کر دو ہم پھر پیئیں گے۔ بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے جلدی سے تھوڑا سا پانی ملا دیا۔ جب پانی ملا دیا دودھ میں تو دیکھتے دیکھتے کہنے لگا واپس نکالو، ہم پانی والا دودھ نہیں پیتے، پانی واپس نکالو۔ بادشاہ نے کہا بیٹا جب پانی پڑ جائے دودھ میں تو واپس نہیں نکلا کرتا، دوسرا دودھ منگوا دو؟ نہیں، اسی دودھ سے پانی نکالو، نکالو پانی نکالو نا۔ رونا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا منہ کا پٹھا، کہتا ہوں جب پانی ڈل جائے تو نہیں نکلتا، نکالو نکالو۔ کیسے نکالوں؟ نکالو۔ جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی اور بچے نے رونا ایسا شروع کیا کہ کمرہ سر پہ اٹھا لیا۔ ماں انتظار کر رہی تھی، اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا، بادشاہ سے کہنے لگی دروازہ کھولو، مجھے پہلے پتہ تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، بیٹے کو اٹھایا، کہنے لگا لے جاؤ اس جن کو، خود سنبھالو، مجھ سے قابو میں نہیں آتا۔ قرآن پاک نے فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ دکھوں میں اٹھاتی ہے، دکھوں میں جنم دیتی ہے، پھر دکھوں میں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ نہیں سوتا تو وہ بھی نہیں سوتی، یہ روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے، یہ ہنستا ہے تو وہ بھی ہنستی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ وہ کہنے لگا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے عرض کیا سما، پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں بڑی قربانیاں دیتی ہے، اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع آئی، ایک شخص کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، جان نہیں نکل رہی، بہت قرآن کریم تلاوت ہوا، دعائیں مانگی گئی، لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ بتایا گیا حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں آؤں گا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتی ہے، کہنے لگی چل تو نہیں سکتی لیکن اللہ کے محبوب کے پاس ضرور جاؤں گی۔ لکڑی کے سہارے آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے، تیرا کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے متعلق؟ کہنے لگی بڑا نمازی تھا، اللہ کے رسول بڑا نمازی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا، زکات بھی دیتا تھا، جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا، بہت نیک تھا،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، تو اس پر راضی ہے کہ نہیں؟ اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے نہیں حضور، میرا دل دکھایا ہے اس نے، میرا دل دکھایا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ میرا کچھ تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا بیٹا آ جائے اسے بتاؤں گی کہ تو گستاخ ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہہ دیا۔ میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی، بیوی کے بھڑکانے میں مستعد تھا، غصے میں درد دل بیان کر رہی تھی، اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازو اٹھایا اور تیز تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ میں دور جا گری۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو تیری ترقی کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی، تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، جو تجھ سے جھگڑتا تھا میں اس سے لڑ جاتی تھی، تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی، تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ تو بیمار ہوتا تو ساری رات تجھے اٹھا کر میں لوریاں دیتی، لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے۔ تو کتنا نمک حرام نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ بوڑھی کہتی اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا، وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بوڑھی زارو قطار ہونے لگی، کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ یہاں اس نے معافی کا اعلان کیا، وہاں اس کی مشکل حل ہو گئی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا۔ کل کے روشن ضمیروں، میرے عزیز نوجوانوں، چاہے کچھ ہو جائے کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو۔ کامیابی کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، چابی کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں؟ کلید، کنجی، کلید تو فارسی اس میں، ہاں فارسی میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ فارسی سے چرا رکھا ہے، کچھ عربی سے چرا رکھا ہے، پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ، مجھے پتہ چل رہا ہے۔ تو چابی آپ کو کنجی دے رہا ہوں کامیابی کی، والدہ کو کبھی نہ رنجیدہ کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، والد مظلوم کا دل بھی نہ دکھانا، کہیں یہ نہ سمجھو کبھی شاہ صاحب نے تو بس والدہ ہی کی بات کی ہے، ابا جان سے تو نمٹیں گے انشاءاللہ، ماں کو خوش رکھیں گے، نہیں، وہ بھی محسن ہے، اس کی آہ بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو
عورت کی زندگی کے 4 مرحلے بتائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، اور ان 4 مرحلوں میں جو معیار وقار کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بخشا ہے، دنیا کا کوئی نظریہ نہیں آتا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عزیز دوستوں، بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، بیت اللہ میں بت سجائے گئے تھے، طواف گرہنا ہو رہا تھا، توریت نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ انجیل نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ قرآن کہتا ہے توریت کو یہودیوں نے بدل دیا تھا، انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا تھا۔ یہ دونوں آسمانی صحیفے بدل دیے گئے تھے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو اللہ نے ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، قرآن کریم وہ قیامت تک نہیں بدلے گا۔ جو قوتیں اس کو بدلنا چاہیں گی ان کا اپنا حلیہ بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم قیامت تک نہیں بدلے گا۔ 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے قرآن کریم، اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے شباب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قرآن کو اللہ نے کتب خانوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، قرآن کو اللہ نے لائبریریوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، بلکہ لائبریریاں اور کتب خانے قرآن کے محتاج ہیں۔ قرآن کی حفاظت نہ علماء کرتے ہیں، نہ قراء، نہ حکمران کرتے ہیں، نہ رعایا، قرآن کی حفاظت براہ راست اللہ کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ ہم کیا قرآن کی حفاظت کریں گے؟ قرآن تو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ آج ہماری بد کرداری اور ہماری بد اخلاقی کے بہت سارے عنوان اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے۔ بلڈنگیں جل جاتی ہیں، قرآن محفوظ رہتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بمبئی میں ابھی پچھلے دنوں جب میرا جانا ہوا، جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی، وہ ساری بلڈنگ گر پڑی۔ اس بلڈنگ میں کچھ مسلمان خاندان بھی رہتے تھے۔ جب اس بلڈنگ میں سامان نکالا جانے لگا تو 13 قرآن کریم کے نسخے نکلے، صحیح سلامت، ان کا غلاف بھی نہیں جلا تھا۔ مولانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندوؤں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یہ ناقابل تصویر ہے، یہ ناقابل تصویر ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، کہنے لگا آپ کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل سچی کتاب ہے، تو میں بائبل لے آیا ہوں، آپ قرآن لے آئیے۔ آگ جلاتے ہیں، دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب سچی ہوگی اسے آگ نہیں جلائے گی، جو کتاب جھوٹی ہوگی وہ جل جائے گی۔ آج فیصلہ ہو جائے کہ کس کی کتاب سچی کتاب ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند فرمانے لگے چیلنج تو تمہارا منظور ہے، چیلنج منظور ہے، لیکن ذرا ترمیم کے ساتھ۔ ترمیم یہ ہے کہ تنہا کتابوں کو ڈالنا انصاف کے خلاف ہے، وفا کے خلاف ہے۔ تنہا کتابوں کو آگ میں ڈالنا وفا کے خلاف ہے۔ ایسا کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، میں قرآن لاتا ہوں، تم بائبل لائے ہو، میں قرآن سینے سے باندھ لیتا ہوں، تم اپنی بائبل سینے سے باندھ لو، پھر میں قرآن سمیت آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بائبل سمیت آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب سمیت محفوظ رہے گا، اور جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب سمیت جل جائے گا۔ آئیے، پادری کہنے لگا سوری، میں بائبل کو تو فائر پروف مٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا۔ وہ جو مسالہ ہوتا ہے نا جس پر
وہ آگ نہیں اثر کرتی کہ وہ مسالہ میں بائبل کو تو لگا کے آیا تھا، باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا تھا، بھاگ گیا. اگر نہ بھاگتا تو جل جاتا. قرآن کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. قرآن سپر پاور ہے. قرآن دنیا کی سب سے بڑی انرجی ہے. یہ خود بھی محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتے. آج ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں. آج برطانیہ کے قانون کو نکالو ملک سے، برطانوی قانون کو نکالو ملک سے، قرآن کو قوت حاکمہ مان لو. کچہریوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں قرآن کے مطابق فیصلے ہونے لگے، انشاءاللہ پھر نہ تمہارا کچھ روس بگاڑ سکے گا نہ امریکہ بگاڑ سکے گا. پھر تم دنیا کی سپر پاور بنو گے. جو طاقت تم سے ٹکرائے گی پاس پاس ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے برطانوی قانون کو قوت حاکمہ رہنے دیا اور قرآن کو یتیم خانوں میں الماریوں میں رہنے دیا تو پھر مشرقی پاکستان جا چکا ہے. باقی صوبوں میں جو ہونے والا ہے وہ لرزہ خیز ہے، میں کہہ نہیں سکتا. کراچی میں، کوٹا میں، پشاور میں، آپ کے قریب قرآن ایجنسی اور پارا کنار میں جو حادثات ہو رہے ہیں یہ بدترین انجام کی طرف اشارہ ہے کہ سمجھ جاؤ. قرآن کو اور سیرت سرور کائنات کو افسانہ نہ بناؤ، اسے قوت حاکمہ کے طور پر تسلیم کرو. عزیز دوستوں، یہودیوں نے توریت کو بدلا، عیسائیوں نے انجیل کو بدلا. اور بدلا کیسے؟ فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے اللہ کے نبی حضرت عزیر کے متعلق یہ کہا کہ ہمارا نبی دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے یہودیوں کے فکر کی تقلید کرتے ہوئے وہی بات کہی، المسیح ابن اللہ، ہمارا عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. الیاذ باللہ. پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اپنے بارے میں کہنے لگے نحن ابناء اللہ. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. اپنے بارے میں بھی کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے پیارے بیٹے ہیں. یہ وہی بیماری ہے تل والوں، جیسے عصر حاضر کے بیماروں نے پہلے کہا نبی اللہ کا نور ہے پھر خود نورانی بن گئے. یہ وہی بیماری ہے، پرانی بیماری ہے. اللہ بیماری کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین. آہستہ کیوں کہہ دیا آپ نے؟ دعا میں بھی نرمی، دعا میں تو گرمی ہونی چاہیے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جسمانی بیماروں کو بھی، روحانی بیماروں کو بھی، عمل کے بیماروں کو بھی اور فکر کے بیماروں کو بھی، عقیدے کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بیٹا بناؤ. یہودیوں اور نصرانیوں نے بیٹا بنایا نبیوں کو اللہ کا. اتنا بھی نہ سوچا بدبختوں نے کہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ضروری ہے کبھی بیٹا باپ کا محتاج
اور کبھی باپ بیٹے کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچپن میں بیٹا باپ کا محتاج، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں اس کے، یہاں باندھتی ہوئی مائیں بچے کو، گھوڑے میں پڑا ہوا ہے، نہ پانی پینے کے لیے جا سکتا ہے نہ کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بس اتنی مہربانی کر سکتا ہے کہ رو سکتا ہے، جب پیاس لگے گی جب بھوک لگے گی تو پھر رونا شروع کر دے گا، ماں کی مرضی، رونے کا نوٹس لے یا نہ لے یہ اس کی مرضی، محتاج ہوا کہ نہیں؟ کا محتاج اور کبھی والدین بوڑھا ہو کر ضعیف ہو کر باپ بیٹے کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہود و نصارہ نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا کر فطرت کی نفی کر دی، وہ کسی کا محتاج تھا، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہوگا نہیں نا؟ تو معلوم ہوا نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے۔ اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تو محتاجی بھی ساتھ ہوتی۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی اور کیا مجبور کرے گا؟ اللہ کو تو نبی بھی مجبور نہیں کر سکتا، رسول بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھیے 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والا مجاہد، شرک کا مقابلہ کرنے والا مجاہد اپنے بیٹے کو ہلاک ہوتا دیکھتا ہے۔ کنعان کو قرآن پاک نے فرمایا نادى روح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اپنے بیٹے کو معطل اور پانی کی ہلاکت خیز موجوں میں ڈوبتا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپیل کی، میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، دیکھ میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا ہے، تو اپنا وعدہ سچا کر بچا میرے بیٹے کو۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام یہ کنعان جو ہے تیرا خون تو ہے لیکن تیری آل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا کردار نہیں اپنایا۔ انبیاء اور رسول کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال دیا۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر جس رات کا پتہ نہیں لب کھولنے کی اجازت نہیں، چپ رہیے۔ میں سب کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا، سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف، کیونکہ مشرک جو ہے مشرک کل والوں مشرک جو ہوتا ہے یہ گناہگار نہیں ہوتا،
غدار ہوتا ہے، مشرک جزاک اللہ، بھولو گے تو نہیں؟ بھول تو نہیں جائیں گے؟ مشرک گناہگار نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے۔ گناہگار وہ ہے جس سے نماز میں کوتاہی ہو جائے، روزے میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو جائے، حج ادا کرنے میں کوتاہی ہو جائے، یہ گناہگار ہوتا ہے۔ فرائض میں، واجبات میں، سنن میں کوتاہی ہو جائے تو وہ گناہگار ہے۔ لیکن جو اللہ کے حق میں بندوں کو شریک بنا لے، یہ کوتاہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غداری ہے، اور غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، غداروں کو کوئی معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا غداروں کو۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے، زبان نہ ہلائیے، مشرک بیٹے کی سفارش کے لیے میرے سامنے دامن نہ پھیلائیے۔ الہ العالمین، آخر میرا خون جو ہوا اسے ڈوبتا دیکھوں کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری فکری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، روکتا ہوں مشرک بیٹے کی سفارش سے، اور اگر باز نہ آئے تو تیرے سر سے بھی نبوت کا تاج اتار کر تجھے بھی جاہلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے ٹل والو، کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لڑک جاتے ہیں، فرمایا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفرنی وترحمنی لأکونن من الخاسرین۔ میرے معبود پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، ایک بیٹا نہیں ایسے کئی بیٹے مارے جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے میری دستگیری نہ کی تو مجھے نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹل والو، نوح علیہ السلام نے منوا لی بات اللہ سے، اگر سمجھ میں آئی ہے کوئی بات تو بولو تو صحیح۔ اللہ سے بات منوا لی تو یہ قرآن کریم نے سمجھا دیا ہے ہمیں کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مانتا بھی ہے لیکن اپنی حکمت کے مطابق، مجبور ہو کر نہیں مانتا، اپنی حکمت کے مطابق مانتا ہے۔ یہ آوازوں پر پابندی نہیں ہو سکتی سیکریٹری صاحب، بہت ستایا ہے آج انہوں نے۔ ہاں مانتا بھی ہے، کیوں روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ آپ کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ آئے تھے نا، روتے ہوئے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں روتے ہوئے آئے ہو؟ کس نے مارا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ماں نے مارا ہے۔ کس نے؟ ماں نے مارا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ اس دور میں جوان بیٹے روتے ہوئے آئے تھے، آتے تھے،
اور بتاتے تھے کہ ہمیں ماں نے مارا ہے، اور آج کل بوڑھی مائیں روتی ہوئی آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ مجھے بیٹے نے مارا ہے. یہ فرق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خطا ہوئی تجھ سے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، تیری سچائی پر ایمان نہیں لائی، تیری رسالت پر ایمان نہیں لائی. میں آپ کے ہاں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا رہا. میری ماں کو غصہ آیا، کہنے لگی تجھے روکا ہے کہ وہاں نہ جایا کرو، لیکن باز نہیں آتے. وہ تو باپ دادے کا دین چھڑا دیتا ہے، وہاں جانے والے تو سادی بن جاتے ہیں. سادی اس وقت کے مشرک اہل حق کو کیا کہتے تھے؟ سادی. اور آج کل کے بیمار کیا کہتے ہیں اہل حق کو؟ وہابی. اس وقت کے مشرک حق والوں کو کیا کہتے تھے؟ سادی. اور اس دور کے بیمار حق والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہاں وہاں جانے والے سادی بن جاتے ہیں. اور پھر کہنے لگی بیٹا آج فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، ہمیشہ کے لیے میرا سر چھوڑنا پڑے گا یا ہمیشہ کے لیے محمد کا گھر چھوڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو میں سے چن لو، میرا گھر یا رحمت عالم کا در. ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرا گھر نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم کا در تو نہیں چھوڑ سکتا. ماں غصے میں آئی، بالوں سے پکڑ کر تھپڑ لگائے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، دروازہ بند کر دیا. کہنے لگی جب تک ان کا در نہ چھوٹے گا میرا دروازہ نہیں کھلے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں، رشد و ہدایت اور ایمان کا جو چراغ میرے دل و نگاہ میں روشن ہوا ہے، اللہ میری والدہ کے دل و نگاہ میں بھی ایمان کا چراغ روشن کر دے. میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. فرمایا اللہم بأم ابی ہریرہ، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. الہ العالمین میرے معبود ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ دوڑے تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہے ہیں. کسی نے ابو ہریرہ کا دامن پکڑ کے پوچھا کیا بات ہے؟ تم تو کبھی تیز رفتاری سے چلے نہیں، آج دوڑتے ہو کیوں؟ ابو ہریرہ نے دوڑتے دوڑتے دامن چھڑایا. کہنے لگے مجھے مت روکو، میں ذرا جلدی جا کے گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے. گھر میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی. ماں نے اندر سے آواز بلند کی من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے کہا ماں جی تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو میرا سر ایک مرتبہ پھر مار کھانے کے لیے حاضر. تیرا بیٹا آیا ہے. ماں نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹھہریے، میں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولوں گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کی آواز سن کر میرے ضمیر نے فیصلہ
کہ رحمت عالم کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. آواز میں کفر کی سختی نہیں تھی، ایمان کی لذت تھی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے ہیں. پوچھا دروازہ کیوں دیر سے کھولا؟ کہنے لگی بیٹا کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا میں کتنی بد نصیب ہوں. میرا بیٹا تو آقا کے قدموں میں پہنچ چکا ہے، میں بڑھاپے میں بھی کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں. تو میں نے اپنے ضمیر کے تقاضے پر غسل کر لیا، اپنے جسم کو تو پانی سے صاف کر دیتی ہوں. اب رسول کے قدموں میں لے جا تاکہ میرے دل کو تیرا آقا توحید کے آب حیات سے صاف کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر ابو ہریرہ اپنی بوڑھی ماں کو لائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں ہے، اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر اپنے حال کو سنوارنے کے لیے اور مستقبل کا عزم لے کر حاضر ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھائے اور ابو ہریرہ کی ماں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئی. میں نے یہ دو واقعے آپ کو اس لیے عرض کیے، ایک قرآن سے ایک حدیث سے. وہاں نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی مشرکہ ماں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ نہ مانے تو پیغمبر کا تنبیہ کر دیتا ہے اور مان لے تو ماننے والے کو بھی حیران کر دیتا. لہذا وہ باپ نہیں معبود ہے، وہ باپ رہنمائی میسر کرنے کے قابل نہ رہی. انجیل بھی فکر انسانی کو صحیح رہنمائی پیش کرنے کے قابل نہ رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں کا مینار بن کر آئے. انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وہی ہے معبود، معبود برحق، عالم غیب ہے، عالم غیب ہے. جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے. عالم ما کان ہے وما یکون ہے. کون؟ اللہ الغیوب کون ہے؟ کل والے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون.
عالم غیب کون ہے؟ قدوس کون ہے؟ ہی پہ زور دیجئے، ہی پہ ذرا زور ضرب لگائیے تلواروں، تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچے. ہوائیں لے جائیں، ہوائیں لے جائیں. ہاں ادھر اٹک کے پل کے پار بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کہتے ہیں اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی، تمہاری آواز سے تو بس کا ہارن بھی تیز ہے. اللہ بھی عالم غیب ہے اور اس کا نبی بھی عالم غیب ہے. اللہ بھی مسجود ہے اور اس کے بندے بھی مسجود ہیں. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس کے پیارے بھی ہر جگہ موجود ہے. یہ جو بھی کے بیمار ہیں نا، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. بس آپ صرف اتنی مہربانی کیجئے تل والوں کہ ہی پہ ایمان کی قوت سے ضرب لگائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہی پہ ضرب نہیں لگ رہی، میں کیا کروں؟ پھر کوشش کرتا ہوں. مجھے بڑی ٹھنڈی قوم ملی ہے. لوگ قصے کہانیوں پر اور من گھڑت ٹوٹکوں پہ مست ہو جاتے ہیں، اور میں قرآن پہ بھی اپنی قوم کو گرمانا چاہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی اللہ. یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہلوا رہا آپ سے، قرآن نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے ایاک نعبد. ایاک نعبد وإیاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہی یا بھی، تو بس یہی کہلوا رہا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ یہی ہے سیرت سرور کائنات. میرے آقا نے یہی آواز بلند کی تھی فاران کی چوٹیوں سے. ہاں یہی پیغام پہنچایا تھا غزوہ بدر میں مقام احد پر. ساری مصیبتیں اٹھائیں، سارے صدمے برداشت کیے اللہ کی توحید کے لیے. منوایا پوری انسانیت نے انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ذرا دائیں بائیں دیکھنا، کوئی بھی کا بیمار چپ تو نہیں بیٹھا؟ چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس کی بائیں پسلی میں ذرا ضرب لگائیے اور اس سے بھی کہلوائیے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود جزاک اللہ ہر جگہ موجود. یہ بھی بتا دوں، یہ جو کیسٹ بن رہی ہے نا اس وقت، یہ امارات میں جائے گی. ابھی مجھے کچھ دوست کان میں کہہ رہے تھے، وہ جو ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں انہیں یہ کیسٹیں پہنچے گی تو وہ اندازہ کریں گے کہ شاہ صاحب جو تل میں گئے تو تل والوں نے کتنا شور مچایا تھا. تل جو گئے تو ہی کی ضربیں کتنی لگی، کمزور تھی یا طاقتور تھی؟ ہاں تو سوچ سمجھ کے لگاؤ ذرا ہی کی ضرب. سیرت یہی ہے میرے آقا کی. لڈو نہیں کھائے صحابہ نے، یہ جلیبیاں جو کھلاتے ہیں پنجاب والے، مولانا کتنی پیاری قوم ہے، میلاد کے نام پر جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں. میلاد کے نام پر
جلیبیاں مٹھائی حلوائی کی دکان خالی، میلاد کے نام پر جلیبیاں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی پیدا نہیں ہوا. میں نے کہا تمہیں کچھ پیدا نہیں ہوا، تمہیں عجیب ہو. جلیبیاں کھانے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے، کمکمے جلائے جاتے ہیں، حلوے کھائے جاتے ہیں، اور ادھر کہا جاتا ہے نبی پیدا نہیں ہوا. تو پھر انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. سیرت اصل میں یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت پر مٹھائی تقسیم کی تھی، مگر کس نے؟ آپ میری طرف نہیں دیکھیں، آپ اپنا محاذ سنبھالیں. یہ میرا خیال میں 36 مرتبہ کہہ رہا ہوں اپنے سیکریٹری کو، وہ بھی میری تقریر سنتے ہیں. کیوں؟ کانفرنس سے کرانا کوئی آسان ہے؟ ہاں، حضور کی ولادت کے بعد عادت پر مٹھائی تقسیم ہوئی تھی یار، ہوئی تھی. چراغ بھی چلے تھے، مٹھائی بھی تقسیم ہوئی تھی، لیکن وہ مٹھائی تقسیم کرنے والا خان بہادر ابو لہب تھا. مسٹر سر خان بہادر ابو لہب، اس نے مٹھائی تقسیم کی تھی اور چراغ جلائے تھے. صدیق اکبر نے مٹھائی نہیں تقسیم کی، فاروق اعظم نے مٹھائی تقسیم نہیں کی، عثمان ذوالنورین نے مٹھائی تقسیم نہیں کی اور چراغ نہیں جلائے، علی المرتضیٰ نے مٹھائیاں نہیں کھائی اور چراغ نہیں جلائے، بلکہ حضور کی سیرت یوں منائی کہ رسول کے راستے پر پتھر کھائے اور اس کی توہین کے نغمے الاتے. تو تم مٹھائی کھانے والوں میں سے ہو یا حضور کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں سے ہو؟ ہاں، تو اس لیے پھر کہو میرے ساتھ، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ضرب لگانی ہے، ضرب. اللہ ہی انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، مشکل کشا. چل والو اللہ ہی یا اللہ بھی. کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھو مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں. نبیوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ بولو. رسولوں پہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں؟ آدم پہ آزمائش آئی، آدم نے کس سے مانگا؟ نوح پہ آزمائش آئی، نوح نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ ابراہیم پہ مشکل آئی، ابراہیم نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ قادر سے مانگا یا عبد القادر سے مانگا؟ رحمان سے مانگا یا عبد الرحمان سے مانگا؟ نبیوں کا مشکل کشا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ صحابہ کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ یا خود علی مشکل کشا؟ عجم بیمار ہو گئے، عجم بیمار ہو گیا، دین عربی میں نقب لگا لی، نقب لگا لی دین عربی میں. عرب کے قائد نے کہا تھا مشکل کشا اللہ ہی، اور اجمیوں نے کہا اللہ بھی، علی بھی، اللہ بھی، علی بھی، ولی بھی، وہ بھی داتا، علی اجمیری بھی داتا. لیکن قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں، قرآن 1400 سال سے
ہوا فارمولہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے. قرآن کہتا ہے مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. حاجت روا کون؟ اللہ ہی. کار ساز کون؟ اللہ ہی. عزت دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ہر مقام پر ہر کسی کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ بے پار کرنے والا کون؟ معاف کرنے والا، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لینے والا کون؟ کل والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. چار لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، بڑے بڑے سائز کی قبریں بنا رکھی ہیں. انڈیا میں گیا میں، وہاں پر ایک بزرگ کی قبر مجھے دوستوں نے دکھائی، 70 گز لمبی، 70 گز، صوبہ گجرات میں، یہ سورت کے قریب. میں نے کہا کہ یہ 70 گز کیوں لمبی ہے؟ کیا حضرت صاحب 60 گز تھے؟ یہ جو مدفون ہیں اس میں جو حضرت دفن ہیں، جن کی قبر 70 گز ہے، ان کو 60 گز تو ہونا چاہیے. تو کیا حضرت کی قد 60 گز تھی؟ مجاور جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا نہیں، یہ حضرت کی قد جو تھی، ہائٹ جو تھی، وہ تو نارمل تھی جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے. میں نے کہا پھر تم نے یہ 70 گز لمبی قبر کیوں بنائی؟ میرے کان نے کہا لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے. لاؤڈ اسپیکر ہی ایسا ہے، کیا کروں میں؟ بہت. اب دیکھو شور دیکھو. یہاں سے آپ چیخیں گے، وہاں سے وہ چیخیں گے، بات تو بگڑے گی. میں نے تو کہا ہے کہ 15-20 نوجوانوں کو آئندہ کے لیے حکم دیتا ہوں. آئندہ کے لیے نوجوان سپاہی فاروق اعظم کی ایک یہاں پر تنظیم بنائی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ سپاہی فاروق اعظم. جیسے پشاور میں ہے، جیسے کوہاٹ میں ہے، جس طرح اللہ کے فضل سے سدا قرآن ایجنسی میں نوجوانوں کو منظم کیا ہم نے. فاروق اعظم کا نام جو ہے، ابلیس کی ماں مر جاتی ہے اس کے نام سے، شیطان کی ماں مرتی ہے فاروق اعظم کے نام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن ابلیس اور عمر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو نوجوان جو ہیں وہ منظم ہو جائیں، سپاہی فاروق اعظم بنائیں، اپنا ایک سالار بنا لیں، کنوینر بنا لیں، وہ ان کو گائیڈ کریں. آئندہ کانفرنسوں کے موقع پر ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے. انڈا نہیں، ڈنڈا. کیا کہا میں نے؟ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے. اور چپ کرانے کے لیے خود نہ بولے چپ شاہ چپ شاہ چپ. اس کو کہو تم کیوں نہیں چپ ہوتے؟ چپ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا آہستہ سے یہاں لگائیں، مارے نہیں، یوں لگائیں. ڈنڈا ہے کسی کے پاس؟ مسئلہ نہیں، مسئلہ نام راکا. اچھا راکا، یہ دیکھیے یوں لگائیے. جب یوں آپ مجھ سے زور سے لگ گیا آہستہ یوں لگائیں گے آپ تو وہ دیکھے گا نا، پھر آپ کو یہ ہے چپ کرانے کا طریقہ. اور جب آپ خود بولیں گے تو پھر تو بات چلی جائے گی آگے. 15-20 نوجوان کھڑے ہیں، جلسے کا انتظار سنبھالا کریں آئندہ کے لیے. یاد رکھیں گے نا آپ انشاءاللہ. سپاہی فاروق اعظم تشکیل پا جائے گا جلدی سے. تو دیکھو اب اس کو دیکھو خود بولتا ہے، خود نہ بولے، اشارہ کرے کہ چپ رہو. ڈنڈا دکھاؤ نہ.
چاہیے ان کو پہنچاؤ ڈنڈا. اس سے کون ڈرتا ہے؟ اس سے کوئی نہیں ڈرتا. یہ ڈنڈا ہاں بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے منڈیاں سجا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ دروازہ دکھایا. اس دروازے سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. اب بھی آپ نہیں مانتے. مجاہد کا تو زیور ہے بھائی، بندوق. جب آپ کے میں پارا چنار گیا سدا گیا دوستوں کے ہاتھوں میں وہ دیکھی نا میں نے، میرا جی چاہ کے وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے یہیں آ بیٹھوں. یقین کیجیے مولانا کوئی کیجیے کوشش، میرے لیے چھوٹی سی جھونپڑی بنائیے یہاں کسی پہاڑ کے دامن میں، بس یہیں بیٹھیں گے تیاری کر کے انشاءاللہ پھر امریکی سامراج پہ اور روسی سامراج پہ حملہ کریں گے یہیں سے. چھوٹی سی جھونپڑی میرے لیے نہیں بن سکتی تم سے، تو بناؤ نا. کیا کر رہا تھا؟ یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. فرمایا باز سب بار اگر توبہ شکستی باز او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے لطف کو کرم کو آزما کے دیکھ. تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہی پہ زور دو نا ذرا. شدائی ہو کہ حلوائی ہو؟ تو پھر شدائی ہو تو ہی پہ زور دو. بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہر کسی کی ہر مقام پر مدد کرنے والا کون؟ الیاسی لشکر سلامت رہے، مولانا محمد الیاس کا تمیزی لشکر سلامت رہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے ایک لفظ چھوٹ رہا ہے بیچ میں، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا. کچھ میں تو بڑی معنویت، سب کچھ خدا سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے. فرمایا ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے سوا باقی جتنی طاقتیں ہیں ساری جمع ہو جائیں، سارے پیر سارے فقیر سارے حکام ساری کائنات جمع ہو جائے، قرآن کہتا ہے اللہ کے مقابلے میں ایک مکھی بھی نہیں بنا
چہکنے لگے، نظام صبح و شام منظم ہو گیا، وہ نقطے پل سے کائنات سجاتا ہے اور باقی سب جمع ہو جائے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی۔ تو سب کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ حاجت روائی کرنے والا کون؟ سب کے بیڑے پار اتارنے والا کون؟ یا اللہ ہی، اللہ ہی سیاہ جانور سے، بدبو گوبر سے، بدبو والی گوبر سے، سیاہ جانور سے، سرخ خون سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ قرآن کہتا ہے دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لینا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ انشاءاللہ جب تک ولی اللہ لشکر کے سپاہی زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ لشکر رہے گا، ولی اللہ کا لشکر رہے گا، شیخ الہند کے سپاہی انشاءاللہ اس ملک میں تعمیر فکر و نظر کریں گے، فکر و عمل کی تعمیر کریں گے، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے، اور سنتوں میں پابندیاں لگاتے ہو مجھ کو، ہاں رات میں فیصلے پہنچا، پابندی کے کاغذات پہلے پہنچے ہوتے، کبھی میں آگے پابندی پیچھے، کبھی پابندی آگے سید عبد المجید ندیم صاحب کا پیچھے، تعاقب جاری، کبھی وہ آگے کبھی میں آگے، لیکن پابندیاں مجھ پر، فلم سٹارز پر نہیں، فلمی اداکاروں کے لیے وی آئی پیز کا اعزاز، تبلا فرنگی بجانے والوں کے لیے کریڈٹ اور پنگے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عام ہے بین الاقوامی گمراہ، انٹرنیشنل زانی، بین الاقوامی بدماش، اس کے لیے حجہ، دین اور دل کی
رکھیں گے. تمہاری پابندیاں ہمارے راستہ نہیں روک سکتی. میں آج ان کی پابندی کو آپ کی دعا سے ٹھکانے لگا. جو دوست لینے کے لیے گئے تھے اسے کیا نام؟ ہمارا نبی جان صاحب جو لینے گئے تھے گواہ ہیں. ہم نے ان کی پابندی کے خلاف اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ تقریر کی. پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے میرا داخلہ بند. کیوں؟ پچھلی پابندی ابھی ختم ہوئی, 2 دن گزرے تو یہ پابندی آ گئی. اس سے پہلی پابندی ختم ہوئی تھی, 1 دن کے بعد دوسری لگ گئی تھی. پابندی پہ پابندی, پابندی پہ پابندی. قادیانیوں کو چھٹی, آغا خانی کو چھٹی, بدعتیوں کو چھٹی, راسیوں کو چھٹی, اور ہم پر پابندی. چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پہ پابندی. چوروں کو چھٹی اور چوکیداروں پر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر لٹ جائے گا. چوکیدار کو اگر آپ باندھ دیں اور چوروں کو کھول دیں تو گھر لٹ جائے گا یا بچ جائے گا؟ وہ بابا شادی کا لطیفہ سنایا میں نے آپ کو. ایک بستی سے گزر رہے تھے, کتے پیچھے لگے. کتے جو پیچھے لگے تو آدمی دیکھتا نہیں ادھر ادھر, کوئی لکڑی, کوئی ڈنڈا, کوئی پتھر, تاکہ کتے کو مارے. یوں دیکھا تو ایک پتھر ہاتھ آیا, اس کو اٹھایا تو وہ پتھر نیچے زمین میں دھسا ہوا تھا. بہت بڑا پتھر تھا, زمین میں دھسا ہوا, اس کا چھوٹا سا حصہ نکلا ہوا تھا. اب اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھ نہیں آیا. فرمانے لگے کہ چہجب مردمان سگارا کشادن وہ سنگھارا دستن. اس بستی کے لوگ بھی عجیب ہیں. کتوں کو چھوڑ دیا, پتھروں کو باندھ دیا. جو باندھنے کی چیز تھی اسے چھوڑ دیا, اور جو چھوڑنے کی چیز تھی اسے باندھ دیا. فتنوں کو چھوڑ دیا اور فتنوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو باندھ دیا. لیکن اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان بندشوں اور ان رکاوٹوں کو نہیں مانتے. نہیں مانتے ہم ان رکاوٹوں کو. میں دنیا میں 23 ممالک میں جا چکا ہوں. عیسائی ممالک بھی ہیں, لاطین ممالک بھی ہیں, انڈیا بھی ہے, یورپین ممالک بھی ہیں, افریقن 23 ملکوں میں گیا ہوں. آج تک مجھ پہ کسی ملک میں پابندی نہیں لگی. لیکن یہاں آگے پابندی, پیچھے پابندی, دائیں پابندی, بائیں پابندی, شرقن پابندی, غربن پابندی, صبح پابندی, شام پابندی. کیا مصیبت ہے؟ ہم ان رکاوٹوں کو نہیں مانتے. اللہ کے فضل و کرم سے پشاور والوں نے پابندی لگائی تھی, ہم نے اس کو نہیں مانا. ہم کہتے ہیں عرب کی آواز اللہ کے بندوں تک پہنچائیے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا. اور میں نے راولپنڈی کے دوستوں کو کہہ دیا ہے آج کہ اس پوزیشن کے لیے تیاری کرو. ہم پابندی لگانے والی انتظامیہ کو ہائی کورٹ میں بلائیں گے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں ان کو سمجھاؤں گا کہ تم مجھ پہ کیوں پابندی لگاتے ہو. فتنوں کے خلاف جہاد جاری رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ دشمنان صحابہ کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے. جو اصحاب رسول کو گالیاں دیں, صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کو کھلی چھٹی ملنی چاہیے یا ان کا تعاقب ہونا چاہیے؟ نہیں دیتا, میری مرضی. ہاں, حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے بات کرنی ہے. اور میں نے کہا تھا تھکا ہوا ہوں. یہاں پہنچتے میں نے اندازہ کیا ہے تقریباً 600 میل فاصلہ ہم نے روڈ سے کیا, کار سے 600 میل. تو میں نے کہا دعا کریں, اتنی دیر تو نہیں بول سکتا. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ وقت ہو گیا, اب میں نہیں مانتا, نہیں دیتا, وضو کرنے کا موقع نہیں دیتا. پہلے آپ نے کہا تھا اور میں نے معذرت کی تھی کہ تھکا ہوا ہوں. اب آپ فرماتے ہیں کہ وقت ہو گیا, میں نہیں مانتا. یہ میری برادری ہے, میں ان سے کچھ درد دل کہوں گا, ہو سکتا ہے زندگی کی آخری ملاقات. کیوں بھائی, ہے کوئی بھروسہ؟ یہ
یہ زندگی کی شاید آخری ملاقات ہو. اگلی ملاقات ہونے تک پتہ نہیں آپ میں سے کون زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. تو یہ تو اس کو معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا. تو میں اپنے درد دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والوں. ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ آئی ہے, ایک ہفتہ ہوا, لاہور کے ایک حدیث نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے صدیق عمر عثمان پر کھلی گالیاں لکھی ہیں, کھلی گالیاں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ کے بجائے فاحشہ لکھا. آپ سمجھے بولے. اور فاروق اعظم کے لیے جو اس نے الفاظ لکھے وہ میں دوہرا نہیں سکتا, گالیاں دی ہیں اس نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ملک و ملت کے وفادار ہیں, صحابہ کو گالیاں دینے والے, یا ملک و ملت کے غدار ہیں؟ یہ ملک و ملت کے غدار ہیں اور ان کا تعاقب ہم جاری رکھیں گے جب تک زندہ ہے انشاءاللہ. کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اس پر. صرف ایک صورت ہے سمجھوتے کی, اور وہ یہ کہ ہم یہ گفٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ اہل بیت الزام میں سے اگر کسی کردار کے خلاف کوئی سنی بدزبانی کرے اسے گولی سے اڑا دیا جائے. وہ بھی ہمیں گفٹ دے کہ اگر ان میں سے کوئی صحابہ کے خلاف بدزبانی کرے تو اسے بھی گولی سے اڑا دیا جائے. صرف یہی ایک صورت ہے اتحاد. میں اس مشن پر اپنی زندگی وقت کر چکا ہوں. آپ میرا خیال ساتھ ہیں اس جہاد میں, آپ میرے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں یا تماشائی ہیں. میں اگر کبھی آپ کو بلاؤں جی ہم اسلام آباد جا کے واپس نہیں آئیں گے جناب. جب میں نے آپ کو بلایا نا اسلام آباد کے لیے پھر وہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس وقت اٹھیں گے تو بات بنوائیں گے. جب تک بات نہیں بنوائیں گے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں خود نہ پہنچ سکوں, اپنا کوئی نمائندہ بھیجوں گا آپ کے پاس جو آپ کو یہ وعدہ یاد دلائے گا کہ آپ تشریف لائیے. صحابہ کی عزت کا پرچم لہراتے ہوئے, ام المومنین سیدہ عائشہ کی عظمت کے گیت گاتے ہوئے, اپنی جامع ہتھیلی پر رکھ کے آپ پہنچیں گے کہ نہیں؟ جو پہنچیں گے ذرا ہاتھ بلند کریں, رسمن نہیں. جزاکم اللہ.